ویڈیو میں مسیلمہ کذاب جو کہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، اس کی اس نبوت کو تقویت دینے میں کس بندے نے کردار ادا کیا، ایک تو یہ وضاحت کروں گا، دوسرا پھر اس نے کیا کچھ اس کے کردار اور کس طرح اس کو قتل کیا گیا، کن مشکلات کا سامنا کر کے۔ آج کے ویڈیو میں یہ سارے تمام موضوعات ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ مسیلمہ یمامہ کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس وقت آپ شدید بیمار تھے، اور جس وقت اس نے دعویٰ کیا تو اس کے 2-3 مہینے بعد ہی رسول کریم رحلت فرما گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب رسول کریم کو پتہ چلا کہ یمامہ کے علاقے میں مسیلمہ نام کا بندہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، ان لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے آپ نے ایک آدمی کی ڈیوٹی مقرر فرمائی جس کا نام تھا نہار الرحال بن انفا۔ اس بندے نے مسیلمہ کی جھوٹی نبوت میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ رسول کریم نے اس بندے کو بھیجا ہے کہ آپ وہاں جائیں، وہاں لوگوں کو بتائیں کہ اصل دین یہ ہے، تاکہ لوگ مسیلمہ کی جو دعوت ہے اس پہ یقین نہ کریں، اصل جو شریعت ہے لوگوں کو وہ پتہ چلے۔ لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ہر قوم میں اس طرح کے گزرے ہیں کہ دنیا کی جو لالچ ہے وہ لوگوں کو اصل بات سے گمراہ کرتی رہی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح وہ بلعم بن باورہ جو کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، اس کا واقعہ بھی قرآن میں ہے کہ اس کی پھر کیا حالت ہوئی، وہ چلو میرا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ اس طرح بہرحال نہار الرحال جو تھا وہ جب یمامہ پہنچا تو مسیلمہ امیر آدمی تھا، اس کے پاس بڑے وسائل تھے اور چاپلوس بھی تھا، تو اس کی طریقہ برداشت یہ تھا کہ وہ ہر شخص کو خوشامد اور دلداری سے اپنا بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے یہ جو نہار الرحال تھا یہ اصل میں مہاجرین میں سے تھا، مدینہ کا آدمی تھا یہ نہار الرحال، تو جو اسلامی شرعی امور تھے اس میں سے اس کو اچھی خاصی دسترس تھی، اسی وجہ سے آپ نے بھیجا تھا، تو اس نے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو بندہ اس پہ یقین نہیں کرتا تھا تو وہ کہتا اس بندے کو کہ بھائی وہ نہار الرحال جو ہے آپ اس سے پوچھ لیں۔ اب جب لوگ اس نہار الرحال سے پوچھتے تو وہ گواہی دے دیتا کہ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ رسول کریم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ مسیلمہ جو ہے وہ میرے ساتھ نبوت میں شامل ہو گیا۔ یہ اصل تھا بنیادی پوائنٹ جس وجہ سے اس کو تقویت ملی، اور تقویت اس کو بہت زیادہ ملی، خاص کر جو بنو حنیفہ کے لوگ تھے ان پر اس جو نہار الرحال تھا اس کا بڑا اثر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نہار الرحال جو رسول کریم کا بھیجا ہوا بندہ ہے اگر وہ اس کی گواہی دے رہا ہے تو پھر ظاہر ہے بات ٹھیک ہی ہوگی۔ اب اس کا طریقہ برداشت نہار الرحال کا یہ تھا کہ اس نے وہاں یہ تو تھا معلم خود، اب وہاں اذان دینے والا بندہ جو تھا وہ اذان اسلامی طریقے کے مطابق ہی دیتا تھا جس طرح رسول کریم کا حکم تھا اذان دینے کا، اور جو نماز پڑھانے والا بندہ تھا وہ بھی اور تھا۔ جو اذان دینے والا بندہ تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن بن نوا، جو کہ اس کا نہار الرحال کا مؤذن تھا، اور جو نماز پڑھانے والا بندہ تھا اس کا نام تھا مجیر بن عمیر۔ اب یہ دونوں بندے نماز بھی صحیح پڑھاتے تھے جس طرح رسول کریم نماز پڑھاتے، اور جو اذان دیتا تھا وہ اذان بھی صحیح دیتا تھا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ جب لوگ ان سے پوچھتے تو وہ ساتھ یہ کہہ دیتے کہ بھئی وہ نہار الرحال کو پتہ ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ رسول کریم نے خود اس کو نبوت میں شامل کیا۔ یہ اصل میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا لوگوں کا،
اس کی طرف متوجہ ہونے کا۔ تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس کی جو ہے وسائل بڑھتے گئے، لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، اور علاقے میں فتنہ فساد، لوگ کافی مرتاد بھی ہو گئے۔ تو ان تمام حالات و واقعات میں جو ہے اس کی تقویت، اس کی طاقت بڑھتی گئی۔ اب اس نے یہ بنا دیا کہ اس نے جس طرح رسول کریم مختلف لوگوں کو چیزیں دیتے، بھئی تم یہ گھر لے جاؤ تمہاری خوشحالی ہو جائے گی، تو اس طرح وہ بھی مختلف لوگوں کو، اگر کسی کے باغ پہ پھل کم آتا تو وہ بھی پوچھتا، اور اس کا طریقہ برداشت یہ تھا کہ وہ اسی نہار و رحال سے پوچھتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کس طرح کام کرتے، وہ بتاتا تھا، اور وہ بھی اسی طریقے سے نقل کرتا تھا۔ جب وہ نقل کرتا تو وہ جو بندہ جو مسائل لے کر آتا اس کا الٹا مسئلہ بڑھ جاتا۔ تو لیکن پھر بھی لوگ جو تھے وہ پھر بھی آہستہ آہستہ اس کی تقویت، طاقت میں اضافہ ہی ہوتا گیا، حتیٰ کہ بالآخر جب ابوبکر صدیق خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فوری طور پر یمامہ کی طرف لشکر بھیجا، جس کا سپہ سالار بھیجا گیا، اکرمہ بنا کر بھیجا گیا اکرمہ بن ابو جہل کو۔ اور اکرمہ بن ابو جہل نے جب حملہ کیا، جنگ ہوئی، لیکن جنگ میں شکست اور فتح کے بغیر ہی اکرمہ بن ابو جہل کو واپس آنا پڑا، مسلمہ کا قتل نہ ہو سکا۔ پھر بعد میں اس کی معاونت کے لیے ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھیجا۔ تو پھر خالد بن ولید جو تھے انہوں نے وہاں وہ اکرمہ بن ابو جہل والی فوج اور اپنی فوج، ان ساروں کو اکٹھا کیا، ایک دستہ اور بھی تھا، ان کو اکٹھا کر کے پھر اس پر حملہ کیا، اور اس حملے میں نقصان جو تھا وہ مسلمانوں کا اچھا خاصا ہو گیا تھا، لیکن بالآخر خالد بن ولید جو کہ دلیر آدمی تھا، اس کی سپہ سالاری میں مسلمہ کو جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ اس طرح یہ فتنہ جو تھا وہ کنٹرول ہوا۔ خالد بن ولید جب یا اس کے مسلمہ کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے لگا تو خالد نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے، حالانکہ اب جنگ میں مسلمانوں کا پلہ کافی بھارا ہو چکا تھا اور کافی معتاد قتل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ بذات خود مسلمہ جو تھا وہ ابھی تک شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ تو اس کے جو ساتھی تھے وہ میدان سے بھاگنے والے نہیں تھے، وہ خالد بذات خود بتاتا ہے اپنی روایت میں کہ وہ لڑنے میں اس کے ساتھ بڑے وفاداری کے ساتھ وہ لڑے تھے۔ تو مسلمہ کو خالد نے آواز دی، آگے سے اس نے جواب بھی دیا خالد کو۔ خالد نے چند باتیں ایسی پیش کیں کہ جو وہ چاہتا تھا، اور کہا کہ اچھا بتائیے، اگر ہم نصف پر راضی ہو جائیں تو کون سا نصف حصہ آپ ہمیں دے دیں گے۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کوئی جواب دینا چاہتا تھا تو اپنا منہ شیطان سے مشورہ کرنے کے لیے پھیر دیتا اور وہ منع کر دیتا۔ چنانچہ اس گفتگو کے دوران میں اس نے ایک مرتبہ مشورہ کرنے کے لیے اپنا منہ ذرا پھیرا تھا کہ خالد موقع ملتے ہی اس پر پل پڑے، اور وہ سہم کر بھاگا۔ اس کے ہٹتے ہی اس کے تمام جو تھے وہ فوجی فرار ہو گئے۔ خالد نے مسلمانوں کو للکارا اور خبردار کیا۔ اس طرح وہ خالد بن ولید نے تھوڑا سا تدبیر کر کے اس کے ساتھ بات کرنے کے بہانے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح وہ قتل ہوا، حالانکہ اس سے پہلے 2-3 جھڑپیں ہو چکی تھیں خالد بن ولید سے پہلے۔ اکرمہ بن ابو جہل کا لشکر لڑ چکا تھا، اس میں بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد ایک اور لشکر، یہ تیسرا لشکر خالد کا بھیجا گیا، جو کہ وہ پہلے 2 لشکر بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس طرح وہ مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا۔ اور بڑا
یہ خالد بن ولید کی مختلف جگہ پہ بھی روایت ہے، اور بھی اس کے جو ساتھی تھے مسلمہ کے، وہ بڑے جم کر لڑے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس میں اصل کردار وہی بندہ جو بنا جس کا میں پہلے نام لے چکا تھا، کہ وہ دنیا کے لالچ میں آ کر اگر وہ اس کی گواہی نہ دیتا، جس کا نام وہ نہار الرحال ہے، تو اتنی تقویت اس کو مسلمہ کو نہیں ملنی تھی۔ تو اس کی گواہی رحال بن انفا، اس کا نام تھا رحال بن انفا۔ تو وہ خالد بن ولید نے جاتے ہی اصل میں وہ بڑا غصہ تھا خالد بن ولید کو اس رحال بن انفا کا، کہ یہ بندہ جس کو ہم مسلمانوں نے بھیجا ہے کہ وہاں جا کر حقیقت بنا، یہ اس کا حامی بن گیا۔ تو وہ بڑی کوشش، جاتے ہی خالد بن ولید نے کوشش کی کہ اس کو پہلے تلاش کرو۔ جاتے ہی اس کو جو ہے نا وہ فوری طور پر اس کو تو خالد بن ولید نے جاتے ہی کوشش کر کے پہلے حملے میں قتل کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ جب خالد بن ولید گیا تو وہ کیونکہ وہ بڑا خاص تھا اس کا مسلمہ کا، وہ بڑا اپنی مسند پر بڑا اس کے ارد گرد بڑے عمائد اور اشراف بیٹھے تھے، اور فوجیں لڑ رہی تھیں، اور وہ رحال بن انفا جو تھا وہ صرف فوجوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا، بڑی اونچی جگہ پر، بڑی عالی شان جگہ پہ بیٹھ کے۔ تو خالد کی فوج جا کر اس کو فوری طور پر گرفتار کیا اور خالد بن ولید کے سامنے لے آئے، لیکن خالد نے فوری طور پر کہا کہ اس کو فوری طور پر قتل کر دو، اس کو دیکھنا ہی گوارا، اس کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا یا کسی قسم کی کوئی بات کرنا ہی فضول ہے، فوری طور پر اس کو قتل کر دیا۔ اس بندہ دنیا کے لالچ میں آ کر، جس بندے کو رسول کریم نے بھیجا کہ مسلمانوں کو جو مرتد ہو، پہلے کلمہ پڑھ کے مرتد ہو گئے، ان کو اصل دین سمجھاؤ، لیکن یہاں آ کر وہ مسلمہ کا دست راست بن گیا، اس وجہ سے وہ فتنہ بہت زیادہ بڑھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خالد بن ولید کے ذریعے وہ فتنہ ختم کرایا۔